آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص ہمارے باوجداد میں بھی رپورٹ ہوا ہو، کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے گیا ہو تو شیطان دروازے پہ آ کے فزیکلی کھڑا ہو جائے، آج تک میں مسجد ہی نہیں بڑھتا؟ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو اور آپ کے پاؤں آٹومیٹکلی مسجد کی طرف چل پڑے، یہ بھی نہیں ہوگا، ورنہ تو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ نے اختیار دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ اچھا، لیکن اس سے یہ بات نہ سمجھ لیجیے گا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ گناہگاروں کو بھی بخش دے گا، مجرمین کو بھی بخش دے گا، اور نیکوکاروں کو اس نے بخشنا ہے، نہ اس طرح نہیں۔ اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی اللہ نے ساڑی نمازہ نہیں چاہیے دیا، استغفراللہ، یہ بات آپ کیوں بولتے ہیں؟ یہ آپ کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ میری نماز تو نہیں کو پڑھ رہا نا، تو مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ جس کی پڑھ رہے ہو اس کو سناؤ، اللہ کی پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ یہی کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے چاہیے۔ اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے، مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے، اور سارے مسئلے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی، یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہیں سر، ایسے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں، اجازت ہے کہ کر لو، یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے، لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں۔ شراب پینی ہے پی لو، چمڑی اتار دوں گا آخرت میں، یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے، ایسے نہیں ہوگا۔ اجازت ہے، نیکی کرنی ہے کرو، برائی کرنی ہے کرو، مرضی نہیں ہے۔ مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو۔ یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 7۔ سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں، اپنے آفیسز میں سنائیں، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، ناشکری کی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے، میری نافرمانی کرے، میرا کفر کرے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، نمازوں سے، تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، قانون کو چکما دے سکتے ہیں، اللہ سے بھاگ کے کہاں دیں؟ اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز، حج، زکوٰۃ بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن، فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے، اللہ 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ اللہ سے بڑا ڈاٹا سر، اللہ بڑا ڈاٹا جی۔ ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاٹا جی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اچھی صحت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی، تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندا منہ کر کے جہنم میں۔
فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا نو، آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے، ہاں جی، تو یہ حساب کتاب تو بس اس خانہ پوری ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والے ہیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔